اور سب شہنواز چلیے تشریف یہ ہے آصف صاحب. یہ خورشید پرویز صدیقی صاحب جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یعنی فاروقی تنظیم کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن خیر ان کی کتاب جو ہے ان کی یاد کو تازہ رکھے گی. تو آج ان کی کتاب کی سمجھے کہ یہاں ہم لوگ رونمائی کر رہے ہیں. ویسے تو اس کی رونمائی ایک بار پہلے رانچی میں ہو چکی ہے. تو آج کی اس محفل کے لیے صدارت کے لیے ہم جناب شاہنواز احمد خان کا نام پیش کرتے ہیں، اور یہ آج کے اس کی نظامت جناب چاند نظامی صاحب کریں گے. اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا انعام الحق انعام صاحب سے کہ وہ آ کر کے پہلے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو. چند اشعار پیش کر رہا ہوں، جناب اطہر بکاروی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. 2 اشعار، ایک مطلع ایک شعر پیش کر رہا ہوں. آئیے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسول حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نظر پیش کروں درود شریف کا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں. انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے. واہ 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 واہ. میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں. روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ بزم کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام مقدس اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے، اس لیے اور ایک بات یہ بھی عرض کر دیں کہ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ بہت دیر سے منتظر رہے، اور ظہر کے پہلے اس پروگرام کو ختم کرنا ہے، یعنی 1 بجے سے پہلے. بہت مختصر لوگ ہیں جو اظہار خیال کے لیے جن کو دعوت پیش کی جائے گی، ان لوگوں سے بھی میں التماس کروں گا کہ برائے مہربانی اس کا خیال رکھیے کہ وقت کے اندر 1 گھنٹے کے اندر سارا معاملہ مکمل ہو جائے. اب چونکہ یہ رسم اجرا کی تقریب ہے تو ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں یکجا ہوئے ہیں اس کام کو کر لیا جائے. خورشید پرویز صدیقی صاحب کی ایک ان کی اپنی تحریر ہے، تبازات تصنیف، جو قسطوں میں ہم لوگ پڑھتے رہے فاروقی تنظیم میں، سبزی باغ کی کہانی. اور دوسری کتاب جو خورشید پرویز صدیقی صاحب پر ہم اثر ماہرین کی آراء پر مشتمل ہے، ان کے مضامین مقالات پر مشتمل جو کتاب ہے وہ ہے. ان دونوں کتابوں کا رسم اجرا یہاں پہ ہونا ہے. میں گزارش کروں گا دائش پر ہمارے جو حضرات محترم حضرات تشریف رکھتے ہیں ان سے برائے مہربانی اس کتاب کا پہلے رسم اجرا کر لیا جائے. لائیے.
سر ذرا سا ایسے بہت شکریہ ہمارے مہمانان خصوصی اور معزز حضرات کا کہ ان کے دست مبارک سے نہایت قابل اہم اور جس کو کہیے کہ ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت جس کتاب کی ہے، ان کتابوں کا اجرا ہو چکا۔ اب اس پر تھوڑی دیر اظہار خیال کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں نثر کی طرف آؤں، متعلق ہے جناب نٹکھٹ عظیم آبادی صاحب سے ملتمس ہوں برائے مہربانی آپ تشریف لائیں۔ قاسم تھے جب 1990 میں ٹرانسفر ہو کے رانچی گیا تھا تو وہاں ان سے برابر ملاقات ہوتی رہتی۔ وہ فاروقی تنظیم میں تھے اور ہم لوگ وہاں عبدالسلام راجن، جس کو بابا کا ڈھابا ہم لوگ کہتے تھے اس وقت، تو ان کے یہاں آتے تھے، وہ ہم لوگ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تو میں نے ان پر ایک نظم لکھی ہے، نظم کا عنوان ہے صحافت کے خورشید پرویز صدیقی، کہ صحافت کی اسی دنیا صدیقی، صحافت کی اسی دنیا کے تھے یہ خورشید، صحافت کی اسی دنیا کے تھے خورشید، یہ خورشید صدیقی، غلط کاموں کی کرتے تھے نہیں تائید یہ خورشید صدیقی، اور کھلے الفاظ میں لکھتے تھے جب شذرات نامی اپنے کالم میں، کھلے الفاظ میں لکھتے تھے جب شذرات نامی اپنے کالم میں، وہ رہتے اس گھڑی تھے تھوڑے سنجیدہ سے ایک وحشت کے عالم میں، اور نئے جملے کی کرتے تھے صدا تولید یہ خورشید صدیقی، صحافت کی اسی دنیا کے تھے خورشید یہ خورشید صدیقی، اور لکھا اچھے کو اچھا اور برے کو تو برا ہر حال میں لوگوں، صحیح، لکھا اچھے کو اچھا اور برے کو تو برا ہر حال میں لوگوں، جو کھوٹا ہے کبھی وہ بن نہیں سکتا کھرا ہر حال میں لوگوں، کیا کرتے تھے ہر دم ان پہ کچھ تنقید یہ خورشید صدیقی، صحافت کی اسی دنیا کے تھے خورشید یہ خورشید صدیقی، اور کوئی بھی مسئلہ ان کے لیے بالکل نہیں ہوتا تھا پیچیدہ، کوئی بھی مسئلہ ان کے لیے بالکل نہیں ہوتا تھا پیچیدہ، اور کسی بھی حال میں ہوتے نہیں تھے آفتوں میں بھی وہ رنجیدہ، اور دکھوں میں بھی مناتے تھے ہر ایک پل عید یہ خورشید پر صدیقی، اور صحافت کی اسی دنیا کے تھے خورشید یہ خورشید صدیقی۔ اب یہ آخری بند ہے کہ صحافت میں کبھی ٹکنے نہیں دیتے تھے نٹکھٹ اہرے غیرے کو، صحافت میں کبھی ٹکنے نہیں دیتے تھے نٹکھٹ اہرے غیرے کو، کبھی اچھا نہیں سمجھا کسی نیتا کو ہرگز جیسے تیسے کو، اور کسی کی بھی نہیں کرتے کبھی تقلید یہ خورشید صدیقی، صحافت کی اسی دنیا کے تھے خورشید یہ خورشید صدیقی۔ کسی صورت وابستہ ضرور ہیں، اور خورشید صاحب کی ایک صفت یہ تھی کہ ان کے ملنے کا یہ انداز ہوتا تھا کہ پہلی بار بھی کسی سے ملتے تھے لگتا تھا کہ بہت پرانے شناسہ ہیں، اس لیے ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ خورشید صاحب ہم سے زیادہ قریب تھے بنسبت دوسروں کی۔ تو اگر یہاں اظہار خیال کی دعوت اگر دی جائے لوگوں کو اور موقع دیا جائے تو آپ یقین جانیے شام ڈھل جائے گی اور لوگ کہتے رہیں گے۔ ہر آدمی ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اس لیے برائے مہربانی اختصار کا ضرور خیال رکھیں، صرف خراج عقیدت کے طور پر چند جملوں پر اکتفا کریں۔ بہت دستاویزی کتاب ادبی دنیا کی آ گئی ہے، بڑے بڑے قلم کاروں کو اس میں سمیٹا گیا ہے، اس کو پڑھنے سے خورشید صاحب کی زندگی کے جو بعض مخفی گوشے ہیں امید ہے کہ وہ بھی روشن ہو جائیں گے۔
اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے اب میں خورشید صاحب کے ایک بہت پرانے شناسہ اور ان کے ساتھ کام کر چکے صحافی جناب ڈاکٹر ظفر اللہ صادق صاحب سے ملتمس ہوں برائے مہربانی آپ بھی چند جملے ان کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت کے پیش کریں۔ محترم جناب خورشید پرویز صدیقی کو میں تقریباً 25 سالوں سے جانتا ہوں۔ پٹنہ میں وہ جہاں پہ رہتے تھے وہاں پر میرا سبزی باغ میں کافی ہاؤس جو میرا نانیال ہے، پٹنہ کے سارے صحافیوں اور دانشوروں کی وہ بیٹھک گاہ رہی ہے، وہیں سب سے پہلی بار ہم نے خورشید پرویز صدیقی کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر قومی تنظیم جب رانچی آیا اور یہاں کی ذمہ داری مجھے دی گئی اور خورشید صاحب بھی اس زمانے میں رانچی ہی میں تھے، تو پھر ہم لوگوں کی قربت بڑھی، دونوں اخباری آدمی تھے، ملنا جلنا رہا۔ قومی تنظیم جب چھوڑا تو خورشید صاحب نے پھر فاروقی تنظیم میں مجھے انگیج کیا، تب اور تعلقات بڑھے۔ خورشید صاحب کی خوبی جیسا کہ چاند صاحب نے بیان کیا، یہ بات صحیح ہے کہ ہر شخص سے ایسے ملتے تھے جیسے ان سے 10-20 سال پرانی ملاقات ہو سکتا ہے کہ یہ خوش فہمی مجھے بھی ہو، لیکن وہ مجھے بھی بڑی شفقت سے بہت پیار سے ہم سے ملا کرتے تھے، اور کبھی کبھی جب محبت زیادہ غالب ہو جاتی تو مجھے کہتے سید صاحب، کبھی ہمارا ہاتھ بھی چومتے تھے، کیا آپ سید ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ جہاں تک ان کی صحافت کا تعلق ہے تو ہم نے واقعی جو چند ایماندار صحافی اس ملک میں جو گنے جائیں گے ان میں ایک نام خورشید پرویز صدیقی کا ضرور آئے گا کہ انہوں نے کبھی صحافت کے نام پہ کوئی دوسرا کاروبار نہیں کیا، کبھی کسی کو ٹھگا نہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پوری زندگی فقیرانہ زندگی انہوں نے گزار دی اور قلم کے سپاہی بنے رہے، کبھی قلم کو ہاتھ میں لے کر داروغہ بننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ ان پہ ادبی دنیا یہ کتاب آ چکی ہے، بہت سارے لوگوں نے ان پہ اظہار خیال کیا گیا ہے، مجھ سے بھی کہا گیا تھا کہ اس میں لکھیں، لیکن اس وقت میری کچھ مشغولیت تھی، میں ان پہ مضمون نہیں لکھ سکا۔ مجھ پہ یہ ان کا قرض ہے، انشاءاللہ اس کو ادا کروں گا۔ آج چند جملے ان کے سلسلے میں یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ خورشید پرویز صدیقی نہ صرف ایک صحافی تھے، بلکہ جو ان کے لکھنے کا اسٹائل تھا وہ آپ ابن یعقوب میں دیکھ لیں، شذرات میں دیکھ لیں، فاروقی تنظیم کے اداریہ میں دیکھ لیں، ہر رنگ میں وہ رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں وہ ایک بہت بڑے صحافی تھے، وہیں ممکن ہے کہ اس کتاب میں لوگوں نے اس پر نگاہ ڈالی ہو، میں ان کو ایک بہت بڑا انشائیہ پرداز بھی مانتا ہوں۔ ان کا ایک انشائیہ چھتری جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس کو پڑھنے کے بعد تو مجھے لگا کہ یہ مطلب ہندوستان کے چند گنے چنے انشائیہ پردازوں میں ہوتے، اگر یہ صحافت میں نہیں ہوتے اور صرف انشائیے لکھے ہوتے تو اس میں بھی صفیول کے لوگوں میں ہوتے۔ اور اس طرح کی کبھی کبھی چیزیں جب ان کے پاس مواد نہیں رہتا تھا تو مشغولیت کے لیے وہ یوں ہی کچھ چیزیں لکھتے تھے، تو اس پہ انشائیہ لکھتے تھے۔ ان کے انشائیوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، تو جہاں صحافت میں ان کا اپنا ایک اعلیٰ مقام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشائیہ پرداز کے صفوں میں بھی اچھا مقام حاصل کریں گے۔ ایک آخری بات عرض کروں کہ سب سے آخری ملاقات ہماری انجمن اسلامیہ اسپتال میں ہوئی، ہم اور جناب شاہ نواز صاحب دونوں ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو جیسے ہی ہم سے ملاقات ہوئی انہوں نے قریب ہم کو بلایا، کہا کہ ظفر اللہ تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ کیا ہوا؟ بولے کہ ہماری کتاب جو وہ سبزی باغ کی کہانی وہ چھپ گئی ہے، انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں کے اندر میں تم کو دوں گا، تو اس کو پڑھنا ذرا۔ لیکن اتفاق ہے نہ وہ دے سکے نہ ہم پڑھ سکے، آج ان کی کتاب ہماری نظروں سے گزر رہی ہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ میں نہیں لکھا، روزنامے میں لکھا، اور یہ بہت مشکل ہے کہ لوگ روزنامہ کو اتنا سنبھال کے رکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان کے قدردانوں کی جو ایک کہیے کہ ایک طبقہ پیدا ہوا، وہ اتفاق سے نوجوان نسل کے لوگ ہیں۔ غالب نشتر صاحب جیسے لوگ ہیں، شاہ نواز صاحب و کیفی صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کو بہت کم موقع ملا ان کی چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ جو لوگ زمانے سے ان کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، انہوں نے اس طرف کوئی توجہ۔ پیر صاحب نے خود ایک انٹرویو دیا تھا ہم کو رانچی میں، اور کہا کہ دیکھو ایک مضمون لکھ دو، اب شام زندگی ہے، یہ کب ہم ڈھل جائیں گے کہنا مشکل ہے۔ تو عاشق صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے، کچھ ہم نے لکھا تھا وہاں، ان کو سنایا تھا پڑھ کر کے ایک پیراگراف،
کہا ہم نے ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، تمہید جو ہم نے لکھا لوٹتا ہوں، صرف تمہید ملاحظہ کر لیجیے، گھبرائیے گا نہیں، پورا پڑھیں گے نہیں اور یہ اتفاق ہے کہ تمہید کا جو حصہ ہے وہ خورشید صاحب کا دیکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھ کے سنا دیا تھا ان کو، کہا نہیں ٹھیک ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق جھارکھنڈ میں اردو صحافت کی ابتدا 1838 میں جامع جہانما نامی ادبی رسالے سے ہوئی۔ اس کے بعد وقفے سے مختلف علاقوں سے مختلف اشخاص نے ادبی و نیم ادبی رسائل جاری کیے، مگر سیاسی صحافت کی باضابطہ ابتدا جناب سمر الحق نے 1967 میں رانچی سے چھوٹا ناگپور میل نامی ہفتہ وار نکال کر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب غلام سرور مرحوم کی صحافت نگاری عروج پر تھی اور ان کے روزنامہ سنگم نے ہر پڑھے لکھے فرد کے گھر میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ سرور صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جہاں مسلم مسائل پر کھل کر اور نہایت بے باکی کے ساتھ اظہار خیال کیا، وہیں اپنی علمیت و قابلیت اور حافظے کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے تاریخی و سماجی نیز مذہبی پہلوؤں پر بھی خوب خامہ فرسائی کی اور صحافت کا رشتہ تحقیق و تنقید سے جوڑ کر اپنی تحریروں میں ادبیت و جاذبیت پیدا کی۔ یہی وجہ ہے کہ سنگم نے جہاں دانشور طبقے کو متاثر کیا، وہیں کم پڑھے لکھے اردو خانوں کے جذبات پر بھی خاصا اثر ڈالا۔ سنگم کی اس تحریک کا اثر یہ ہوا کہ بہار کی اردو صحافت کی سمت و رفتار بدل گئی اور بعد کے جرائد نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے سنگم کی اسی روش کی کسی نہ کسی حد تک پیروی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کی دنیا صحافت میں وہ درے نایاب پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف اپنے پیشروؤں کی صالح روایت کا احیا کیا بلکہ بعد والوں کے لیے بھی ایک ایسا خط مستقیم کھینچ دیا جس پر چل کر انہوں نے نہ صرف اردو صحافت کے وقار کو دوبالا کیا بلکہ خود کو بھی تاریخ کا ایک روشن حصہ بنا لیا۔ سنگم کی اسی تحریک کی پیداوار جناب خورشید پرویز صدیقی بھی ہیں، اس وقت وہ بقید حیات اس لیے ہیں اس میں آوے گا، جنہوں نے سنگم کے لیے ہی سب سے پہلے اپنے خامہ زرنگار کو حرکت دی۔ 1962 میں انہوں نے اس وقت سنگم سے اپنا رشتہ استوار کیا جب سنگم صرف ایک اخبار نہیں بلکہ ایک تحریک بن چکا تھا۔ متحدہ بہار میں اردو کی جائز حیثیت کا مطالبہ ایوان سے نکل کر سڑکوں پر آ چکا تھا اور اسے مہمیز لگانے کا کام سنگم کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی عوامی تحریک کو زندہ رکھنا اور اسے آگے لے جانا کس توانائی اور حکمت عملی کا متقاضی ہے، اسے ہر اہل فہم بآسانی سمجھ سکتا ہے، مگر سنگم نے ایک ایسی ٹیم تیار کر لی تھی کہ جس نے اس آگ کو سرد ہونے نہیں دیا۔ اس مہم میں غلام سرور مرحوم کے دست راست کی حیثیت سے جناب خورشید پرویز صدیقی کبھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ جب صدیقی نے سنگم میں اسی لب و لہجے میں گفتگو شروع کی جو غلام سرور صاحب کا جانا پہچانا لہجہ تھا، انداز و اسلوب تحریر کی مماثلت اس حد تک تھی کہ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ جناب صدیقی کی تحریرات کو غلام سرور کی تحریر سمجھ لیا گیا۔ یہ خود صدیقی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ ایسا بھی ہوتا تھا۔ اس کا انکشاف خود موصوف نے راقم سے کیا۔ سنگم سے موصوف کی وابستگی تقریباً 20 برسوں تک رہی۔ اس کے بعد تقریباً 14 برسوں تک وہ پٹنہ کے مختلف اخبارات مثلاً پندار اور صدائے عام وغیرہ میں اپنے قلم کی جولانی دکھاتے رہے۔ جھارکھنڈ میں صحیح معنوں میں اردو کی سیاسی صحافت کا آغاز 1992 عیسوی میں فاروقی تنظیم سے ہوا۔ یہ اخبار اس وقت سے اب تک تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ اس کی بڑی وجہ اخبار کے مدیر و مالک ایم ظفر مرحوم کی وہ دور رس نگاہ تھی جس نے ابتدا میں ہی بھانپ لیا تھا کہ اخبار کو زندہ رکھنا ہے تو سرور صاحب کی صحافتی روش کو ہی اپنانا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پٹنہ سے جناب خورشید پرویز کو رانچی بلوا کر ان کی خدمات حاصل کر لی۔ موصوف 1994 سے تاحال فاروقی تنظیم سے وابستہ ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ فاروقی تنظیم کو باوقار زندگی بخش رہے ہیں، کیونکہ اہل علم بخوبی واقف ہیں کہ اس اخبار کو خبروں کی بجائے خورشید صاحب کے اداریوں اور ان کے مستقل کالم شذرات کی وجہ سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ خورشید صاحب نے اپنے قلم سے وہی کام لیا وہ ایک مرد مجاہد میدان کارزار میں تلوار سے لیتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کریں۔ یوں تو ہر دور میں ان کے جرأت مندانہ اظہار خیال نے اہل حق و انصاف کو اپنی طرف متوجہ کیا اور مظلوموں کے لیے صدائے انصاف بلند کی، مگر 2014 کے بعد اس کی اہمیت اس لیے مزید دوبالا ہو گئی کہ اس دور میں جب ملک میں
غیر معلن دستور زبابندی نافذ ہوئی تو اچھے اچھوں نے اپنا قبلہ بدل لیا اور ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے بجائے یا تو خاموش رہنے میں عافیت محسوس کی یا پھر اقتدار کی جوتیاں سیدھی کرنے لگے۔ مگر تقریباً 80 سالہ اس ضعیف العمر نے اقبال کے جوان صالح کے تصور کو زندہ کر دیا، اور ہزار بندشوں کے باوجود انہوں نے پرانی ڈگر پر قائم رہ کر نہ صرف صحافت کی آبرو بچا لی بلکہ مظلوم قوم کی آواز کو بھی زندہ رکھا، خواہ وہ بابری مسجد کا قضیہ ہو یا طلاق ثلاثہ، یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہو یا گجرات کے مظلومین کا درد، منی پور میں انسانیت کا قتل ہو یا فلسطین میں جاری نسل کشی۔ ہر موقع پر انہوں نے بغیر کسی لومۃ الائم کی پرواہ کیے کھل کر احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ اس مضمون میں ان کی جو انہوں نے کہا کہ انشائیہ بہت اچھے لکھے ہیں، اس پر بھی ہم نے اظہار خیال کیا ہے، ان کی تنقید نگاری، تاریخ نگاری وغیرہ۔ بہرحال جب موقع ملے گا تو اسے کہیں چھپوایا جائے گا انشاءاللہ۔ خورشید صاحب کی ایک اور کتاب بہت جلد انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی۔ کتاب کی کمپوزنگ ہو چکی ہے، پریس کے حوالے کرنا باقی ہے، اور وہ ہے مونا آزاد کے سلسلے میں انہوں نے جو لکھا ہے۔ یہاں پر میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس سے وہ کسی کی آزردگی کا باعث بھی بن سکتا ہے، اس لیے بے محل ہوگا۔ مگر اتنی بات تو طے ہے کہ خورشید صاحب نے مونا آزاد کو پڑھنے کا ایک نیا نظریہ پیش کیا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ جتنے دنوں تک قسط وار وہ چھپتا رہا، ایک آواز کہیں سے نہیں اٹھی تردید میں۔ اگر اس کے اندر کوئی بات ایسی ہوتی تردید کے لائق تو یقین جانیے اتنا بڑا ملک ہندوستان ہے، اور نیٹ پر کہاں کہاں پڑھا جا رہا تھا، وہ کوئی تو ضرور کہتا کہ آپ صاحب راہ بھٹک گئے ہیں، لیکن کہیں سے بھی ایک آواز، خفیف سی بھی آواز نہیں اٹھی۔ یہ کتاب کی ثقافت پر کی دلیل ہے۔ آواز اٹھائی تھی بہت پہلے کی بات ہے، بہت، وہ آج کی بات چھوڑیے، اسے 20 برس پہلے کی بات ہے۔ بہرحال اب میں بہت تیزی سے اپنے دوسرے مقرر کی طرف رجوع کرنا چاہوں گا، اور رانچی سے تشریف فرما ہمارے بھائی محترم کفیل احمد کیفی صاحب سے ملتمس ہوں برائے مہربانی آپ بھی چند جملے جناب خورشید صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج اس تقریب کے ناظم صاحب اور ڈائس پہ ہمارے استاد گرامی زین رامش صاحب، اور اس تقریب کے صدر محترم اور ہمارے آف دا ڈائس محترم حضرات، اس بزم ظہیر غازی پوری میں آپ سبوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ خورشید پرویز صدیقی کے حوالے سے ہمارے دانش بھائی کا جو کاوشیں ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، اور ابھی فی الحال میں نے 2 تقریب میں میری شمولیت ہوئی، جس میں ہم نے بے باک صحافی پرویز صدیقی کے بارے میں جانا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ صحافت کا رنگ اردو میں اگر کہیں نظر آ رہا تھا جھارکھنڈ میں تو وہ پرویز صدیقی تھے، جن کا قلم بغیر کسی خوف کے چلتا رہا اور وہ بے باکی کے ساتھ لکھتے رہے۔ وہ جس طرح کے ناظم صاحب نے، میں ناظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ اگر وہ پرویز صدیقی صاحب کے حوالے سے کچھ انہوں نے لکھا ہے اور وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ میں نے اسے پرویز صدیقی صاحب کو بھی سنایا تھا، تو وہ
ہم چاہیں گے کہ وہ صفحہ کرتاس سے نکل کر منظر عام پر بھی آئے تاکہ انشاءاللہ اسے عوام مستفیض ہوں اور وہ جانیں کہ پرویز صدیقی کی شخصیت صحافت کی دنیا میں کیا رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ سمجھ ہی رہے ہیں، جان ہی رہے ہیں۔ اگر یہ کتابیں منظر عام پر نہ آتی تو شاید ہم سب ان پہ گفتگو بھی نہیں کرتے۔ تو میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں دانش صاحب کو، اور یہ جو خورشید پرویز صاحب کی کتاب ہے سبزی باغ کی کہانی میری زبانی، ان کتابوں کے حوالے سے جب ہم ان کی قرأت کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ان کی شخصیت اور یہ کس طرح کی باتوں کو عوام کے نزدیک لاتے تھے۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں بہت زیادہ، یہ میرا سر کے ساتھ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے بغل میں ناچیز بیٹھا ہے آج، تو میں بہت ایموشنل بھی ہو رہا ہوں۔ تو آگے پھر ہم بات کریں گے، انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کیفی صاحب۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ دانش ایاز صاحب نے بڑی محنت کی، واقعی بڑی محنت کی، ان کی محنت تو جھلک رہی ہے ان کی حسن ترتیب سے، لیکن اس کے ساتھ غالب نشتر صاحب نے بھی کم کمال نہیں کیا ہے۔ بڑے لوگوں سے رابطہ کرنا، مضامین لکھوانا، منگوانا، اور پھر یہ اس کی چھانٹ پھٹک، یہ سب چیزیں غالب نشتر صاحب کی وجہ سے بھی اس میں بڑا نکھار آیا ہے۔ اس لیے میں براہ راست اب بغیر کسی تمہید کے جناب غالب نشتر صاحب سے گزارش کروں گا، برائے مہربانی آپ بھی اپنی تاثرات سے سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی جلدی ہو رہا ہے بھائی، جناب صدر کی اجازت سے میں بولنے اپنی سے۔ بات شروع کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہم دو ادیبوں کو یاد کر رہے ہیں، پہلے ہیں ظہیر غازی پوری اور دوسرے ہیں خورشید پرویز صدیقی۔ ظہیر غازی پوری کی بہت خدمات رہی ہیں اردو ادب میں، اور جھارکھنڈ کے جانے مانے شاعر اور ادیب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہزاری باغ والوں سے میری گزارش ہوگی کہ ان کے حوالے سے ایک چھوٹا پروگرام ہونا چاہیے تاکہ نئی نسل تک یہ بات پہنچ سکے کہ ظہیر غازی پوری کس شخصیت کا نام تھا۔ تو یہ پروگرام ہونا چاہیے۔ خورشید صاحب پہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے رانچی میں، لیکن ظہیر صاحب کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ بہت سے اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہیں، رباعیاں کہی ہیں، غزلیں کہی ہیں، کئی اصناف ہیں اور کئی اہم کتابیں ان کی ہیں جو مختلف جامعات کے نصاب میں شامل بھی ہیں۔ خورشید صاحب کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ نوجوان نسلوں کی آبیاری کرتے تھے، ان سے خوش ہوتے تھے۔ ڈاکٹر چاند نظامی ہوں، ڈاکٹر مکمل حسین ہوں، ڈاکٹر حیدر علی ہوں، دانش ایاز ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، تمام لوگوں سے ان کا اچھا ربط تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک لنگوٹیا یار کی طرح ہیں، اپنے تمام طرح کی باتیں وہ ان سے شیئر کرتے تھے اور ادب کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ چاند صاحب نے بتایا کہ وہ ایک کتاب وہ ترتیب دے رہے ہیں، بلکہ کمپوزنگ ہو گئی ہے، تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آدیباسی تہذیب کے حوالے سے انہوں نے جو مضامین لکھے تھے وہ ذمہ داری انہوں نے ڈاکٹر مکمل حسین کو دی ہے، اور وہ کتاب بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے۔ تو دو کتاب پہلے ہو گئی، پہلی کتاب تھی ان کی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، دوسری کتاب ہے سبزی باغ کی کہانی میری زبانی، تیسری کتاب وہ مولانا آزاد کے حوالے سے ہے، اور چوتھی کتاب ان پر انہوں نے جو آدیباسی تہذیب کے حوالے سے کتابیں لکھی، وہ مضامین لکھے ہیں، وہ کتاب انشاءاللہ کئی کتابیں ان کی پروسیس میں ہیں۔ اور خورشید صاحب زندہ دل آدمی تھے، اور اسی زندہ دلی کی وجہ سے انہوں نے دوست سے زیادہ دشمن بنائے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، شہر میں کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ، اسی لیے وہ شہر سے کوسوں دور مدن پور کے علاقے میں ایک کٹیا میں وہ آباد ہوئے، اور آج سے 20-25 سال قبل انہوں نے یہ زمین خریدی تھی اور ابھی وہ رہ رہے تھے۔ بہت جلدی چلے گئے ہمارے بیچ سے، وہ انہیں رہنا چاہیے، لیکن موت کا ایک دن معین ہے۔ انشاءاللہ انہیں ہم پھر کسی حوالے سے یاد کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
सब लोगों ने इख्तिसार का ख्याल रखा है, लेकिन अब जिन लोगों को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ उनके लिए किसी तरह की क़ैद लगाना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। आपको अब बेहतरीन गुफ्तगू सुननी है और ये उनकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है कि वो हम लोगों का ख्याल करें या ना करें। हमारी तरफ से कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं है। और जाहिर है कि आप यकीन जानिए जितनी देर वो गुफ्तगू करेंगे आप कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये वक्त ख़राब कर रहे हैं। बड़ी मालूमाती अच्छे लबो लहजे में बात होगी इंशाअल्लाह। अब वो हज़रात आप हज़रात के सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने बरादर मुकर्रम, बरादर मुअज़्ज़म डॉक्टर ज़ैन रामी साहब, सदर शोबे उर्दू भावे यूनिवर्सिटी से मुल्तमिस हूँ, बराए मेहरबानी आप भी अपने तासुरात से हम लोगों को महसूस फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की इस मखसूस अदबी नशिस्त के सदर बिरादर मुकर्रम शाह नवाज़ अहमद ख़ान साहब, सैयद उबैदुल्लाह हाशमी साहब, गालिब नश्तर साहब, हमारे बहुत ही अजीज़ कफ़ील अहमद कैफ़ी साहब, प्रोग्राम के कन्वीनर नटखट अदीम आबादी साहब और नाज़िम नशस्त चांद निज़ामी साहब। हज़रात, सबसे पहले मैं मुंतज़िमीन का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि इस मौके पर इस बहुत ही अहम प्रोग्राम में न सिर्फ ये कि शिरकत की दावत दी गई बल्कि मुझे अपने तासुरात पेश करने का मौका भी फराहम कराया गया। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन और ये दोनों किताबें जिनकी रस्म इजरा अभी अदा की गई उनसे मुताल्लिक़ जो हज़रात हैं और रांची से 100-200 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं अज़ीज़ान गिरामी, जिसमें इन दोनों हज़रात गालिब साहब और कैफ़ी के अलावा मुकम्मल हुसैन साहब मौजूद हैं, दानिश याद मौजूद हैं, जादिद साहब मौजूद हैं। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बहुत संजीदगी से इस मामले को लिया है और यहाँ तक कि हज़ारीबाग में भी आकर इसकी रस्म इजरा की अदायगी का फरीज़ा वो अदा किया। मैं इन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ और इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। हज़रात गिरामी, बहुत ही मुख्तसर तौर पर बार बार गुफ्तगू हुई, हालांकि बाद में चांद निज़ामी साहब ने अपने गोया तायब होने का ऐलान किया है, लेकिन उसमें तजाहुल आरफाना मौजूद था, तो लेकिन बहरहाल वो मामला मुख्तसर ही रहेगा। लेकिन एक परेशानी ये है, एक मरतबा शिबली नोमानी ने अपने शागिर्द अजीज़ सैयद सुलेमान नदवी से कहा कि सुलेमान, तुम्हारी तहरीरों में और तुम्हारे गुफ्तगू में तवालत बहुत होती है। तो सुलेमान नदवी ने जवाब दिया कि हज़रत, एक तो वक्त की कमी माने होती है और दूसरे सलाहियत और अहलियत का मामला भी है। मैं बिल्कुल इसी एहसास से गोया अभी गिरफ्त हूँ कि इख्तिसार के लिए, चाहे वो तहरीर का इख्तिसार हो या तकरीर का गुफ्तगू का इख्तिसार हो, इसके लिए जिस अहलियत और जिस सलाहियत का होना लाजिम होता है वो जाहिर है कि मुझ जैसे कमतरीन और कम इल्म और कम फहम आदमी के पास बहरहाल मौजूद नहीं है। हज़रात, खुर्शीद साहब, खुर्शीद परवेज़ सिद्दीकी वो शख्सियत के जिसके साथ ताल्लुकात हमारे कमोबेश 40 साल पर मुहित थे और इन 40 सालों में मैंने खुर्शीद भाई को
ان کی گفتگو کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے اعمال کے حوالے سے، ان کی تحریر کے حوالے سے، ان کی فکر کے حوالے سے، ان کی نشست و برخاست کے حوالے سے، ان کی اخلاقیات کے حوالے سے مختلف زاویے سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ یہ کہنا شاید نامناسب نہیں ہوگا کہ کم از کم جھارکھنڈ میں وہ اردو صحافت کی آبرو کل بھی تھے، اور آج جبکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو آج بھی کوئی دوسرا ان کا متبادل نہیں ہے، یہ طے ہے۔ حضرات، وہ آدمی جو ایمانداری، دیانتداری، شعور، جرأت مندی، یہ تمام چیزیں جس طرح سے اس آدمی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، وہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات بالکل ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحافت نے انہیں آبرو عطا نہیں کی، بلکہ خورشید پرویز صدیقی نے جھارکھنڈ میں اردو صحافت کو آبرو عطا کر دی، وقار عطا کر دیا۔ وہ اردو صحافت کی آبرو تھے۔ آج کا یہ عہد جہاں صحافت کا مطلب وظیفہ خاری ہوتا ہے، وہ شخصیتیں جو کسی صحافی نما فرد کو پیسے دیتی ہیں، ناشتہ کراتی ہیں اور ان کی سہولیات کا خیال رکھتی ہیں، وہ بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ویسے میں خورشید پرویز صدیقی نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مستثنیٰ رکھا۔ حضرات، میں نے عرض کیا ہے کہ بہت مختصر سی گفتگو، یہ دو کتابیں، ایک ادبی دنیا کا یہ شمارہ یہاں پہ موجود ہے، اور حسب روایت گزشتہ جتنے دنوں سے میری اس رسالے سے واقفیت ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور خصوصی گوشوں کے حوالے سے تو گویا ایک نیا منظرنامہ اس رسالے نے ترتیب دیا ہے، جس میں ظاہر ہے اس کے تمام اراکین کی خدمات جو ہیں وہ ہیں، اور خورشید پرویز صدیقی پر بھی یہ بہت ہی اہم شمارہ ان کو سمجھنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، جس سے ایک بالکل یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل خورشید پرویز صدیقی، لیکن ان کی ذات سے متعلق، ان کی شخصیت سے متعلق زیادہ تر جہات کا احاطہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسری کتاب جس کی رسمی اجرا ہوئی، سبزی باغ کی کہانی میری زبانی۔ حضرات، یہ کتاب میں نے کل نٹھر صاحب کی کرم فرمائی کے طفیل، یہ کتاب مجھے کل شام میں ملی، لیکن میں یونیورسٹی سے کافی دیر سے لوٹا اور پھر رات میں دوسری مصروفیات میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ قسطوار یہ جو پوری کہانی، یہ پوری تمام تر تحریریں جو 100 قسطوں پر مشتمل تھیں، فاروقی تنظیم کے شمارے میں یہ شائع ہوتی رہیں اور مطالعے سے گزرتی رہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا کہا جائے کہ جس طرح کا اسلوب اختیار کیا گیا، یہ کتاب ظاہر ہے زیادہ دلچسپی کا سبب ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے جو کسی نہ کسی طور پر سبزی باغ سے متعلق رہے، یا سبزی باغ سے متعلق نہیں رہے تو کم از کم پٹنہ سے متعلق رہے۔ مثلا یہاں پر ظفر اللہ صادق صاحب موجود ہیں، شاہ نواز بھائی موجود ہیں، نٹکھر صاحب کا تو خیر نانیہال کا ہی معاملہ ہے۔ تو وہاں سبزی باغ کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کی معاشرت، وہاں کی ثقافت، یعنی شہر عظیم آباد کی ثقافت کو جس طرح سے سبزی باغ نے فروغ دیا اور ارتقاء کے مختلف منظر سامنے آئے، یہ تمام پہلو اور سبزی باغ اور سبزی باغ کے نواح سے متعلق جو اہم ترین شخصیات تھیں، ان کی خدمات اور ان کی شخصیت کو جس انداز میں اس میں پیش کیا گیا ہے،
موضوع کے انتخاب کے حوالے سے، اسلوبیات کے حوالے سے، پیشکش کے انداز سے، طرز اظہار کے حوالے سے، جرأت مندی بات کہنے کے سلسلے میں جس جرأت مندی کا مظاہرہ کیا گیا، ان تمام حوالوں سے اس کتاب کو اہم ترین کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اور انشا پردادی کی بات برادرم چاند نظامی نے کہی، اور یہ حقیقت ہے، یہ بات کہی کہ اگر صرف انہوں نے صحافت کی طرف وہ رجوع نہ ہوتے اور اگر انہوں نے انشا پردادی کی طرف دھیان دیا ہوتا یا اس کے لیے اپنے کو وقف کر دیا ہوتا تو ایک نیا منظرنامہ ادبی معاملات میں بالخصوص انشا پردادی کے حوالے سے یہ سامنے آ سکتا تھا۔ حضرات، اس کتاب کے صفحہ 272 پر خورشید پرویز صدیقی صاحب نے اس ناچیز کا ذکر کیا ہے۔ میں ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا لکھا ہے، لیکن اس میں ایک بات انہوں نے جو لکھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ روز اول اس شخص نے لفظ بھیا استعمال کیا میرے لیے، اور تا زندگی یہ آج کی تاریخ میں بھی، یعنی جس وقت وہ لکھ رہے تھے، آج کی تاریخ میں بھی میں اس کا بھیا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 40 سال پر محیط رہا معاملہ، اور میں نے روز اول جو انہیں بھیا کہا تو آخر تک وہ بھیا میرا بھیا رہا۔ یہی وجہ رہی کہ جب وہ ان کی رخصت ہوئی تو مجھے جتنی ذہنی اور قلبی جن کیفیات سے میں گزرا، اور آج بھی جب ان کی یاد آتی ہے تو جن کیفیات سے گزرتا ہوں وہ مطلب اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، یہ معاملہ 1986 کے آس پاس ہے۔ میں ان قصوں کا ذکر نہیں کروں گا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1986 کے آس پاس کا ہے، جب ان سے میں متعارف ہوا۔ سنگم کے دفتر میں تعلقات استوار ہوئے، جہاں واقف عظیم آبادی اور بیتاب صدیقی وغیرہ جیسی شخصیتوں کی بیٹھکی ہوا کرتی تھی۔ خود غلام سرور صاحب وہاں موجود ہوتے تھے، بعد میں پھر وہ اسمبلی کے اسپیکر ہو گئے۔ تو خورشید بھائی سے حقیقت یہ ہے کہ باضابطہ طور پر صحافت میں وہ میرے استاد کی حیثیت انہیں حاصل نہیں رہی، لیکن استاد معنوی کی حیثیت بہرحال حاصل رہی، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور صرف وہی نہیں بلکہ مختلف معاملات میں، اس لیے کہ میں اس سے بہت پہلے ہی ریڈیو اور ٹی وی سے متعلق ہو گیا تھا، اور بعد میں پھر صحافت سے متعلق ہوا۔ اور یہ سارا معاملہ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1986 میں ایم اے کرنے کے بعد میں باضابطہ طور پر رزق کے لیے اور معاشی معاملات کی وجہ سے پٹنہ شفٹ کیا تھا میں نے، اور روزی روٹی کی تلاش میں تھا، اور صحافت کو میں نے اختیار کوشش کی تھی۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح میرے پاس ویسی کوئی شخصیت، سید محمد حسنین صاحب اور پروفیسر وہاب اشرفی صاحب جیسی کوئی شخصیت نہیں تھی جن کا میں جھولا ڈھوتا۔ یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے رزق کی تلاش میں صحافت کو اختیار کرنا پڑا۔ حضرات، یہ اس وقت سے لے کر کے اب تک کے جو معاملات تھے وہ، اور ایک تعلق خاص تھا جس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آخر میں پھر یہ جملہ دہراؤں کہ رشید احمد صدیقی نے یہ جو جملہ کہا تھا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ خورشید پرویز صدیقی جھارکھنڈ کی اردو صحافت کی آبرو تھے اور آبرو ہیں، آج بھی ان کا کوئی دوسرا متبادل موجود نہیں ہے۔ میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ جتنی دیر بولیں گے یقیناً آپ بوریت فیل نہیں کریں گے۔ ان کی گفتگو میں بڑا رچاؤ ہوتا ہے، فنی رچاؤ، اور یہ باندھے رکھنے کا، سامعین کو باندھے رکھنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی یہاں موجود ہے جو نعمت سے کم نہیں ہے، اس کو
ادروائز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ میں بہت زیادہ خوشامدی جملہ کہہ رہا ہوں. اس دور میں اردو کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اس دور میں اگر کوئی فارسی کی بات کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا دیوانہ ہوگا. جناب عبید اللہ ہاشمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. بیک وقت کئی زبانوں کے یہ عالم ہیں، یہ صرف زباندار نہیں ہیں. شکریہ چاند نظامی صاحب، آپ نے اس کم ترین کی بڑی تعریفیں کر دی. تمام حاضرین کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض ہے. حضرات گرامی، جیسا کہ بتایا گیا، میری جاب ایسی تھی کہ تقریباً 35-36 سال اجلاس پر خاموشی سے بیٹھنا میرا فرض عین تھا. نتیجہ ہے کہ یہ لب بولنا بھول گئے ہیں. میں کوئی مقرر ہوں نہیں. بقول اقبال، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. اب کچھ بولنے کی ہے فرمائش تو گویم مشکل، اگر نہ گویم مشکل والا معاملہ ہے. جناب خورشید پرویز صدیقی صاحب مرحوم، میری کم نصیبی کہ 3 سال تک میں رانچی میں پوسٹڈ رہا، لیکن ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکا، اور اخبارات کے ذریعہ ان کی تحریریں پڑھتا رہا. ان سے کچھ واقفیت ہوئی کہ وہ کس معیار کے آدمی ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زین رامش صاحب نے فرمایا کہ وہ جھارکھنڈ میں صحافت کی آبرو تھے. تو واقعی بات سچ ہے. اگر کہا جائے تو اقبال کا یہ شعر ان پر صادق آتا ہے کہ خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. بات خوب. اس میں خود نوشتوں کی روایت میرا خیال ہے کہ اردو ادب میں بہت کمزور رہی ہے. کم خود نوشتیں لکھی گئی ہیں. کچھ کتابیں میں نے پڑھی ہیں جو اس قبیل کی ہو سکتی ہیں، جیسے کرنل محمد خان کی کتابیں ہیں 2-3، بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں. یہ 3 کتابیں ان کی ہیں. اور رضا علی عابدی صاحب کی کتاب ہے جرنیلی سڑک. لیکن یہ زیادہ سفر نامے ہیں. یہ سفر نامے ہیں جس میں قاری مصنف کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے، نئے نئے مقامات کی سیر کرتا ہے، اس کی دلچسپی قائم رہتی ہے. پھر ایک کتاب جناب وہاب اشرفی صاحب کی تھی، کیا ہے اس کتاب کا نام؟ اپنی تلاش میں نہیں، قصہ بے سمت زندگی کا، یہ اس کا کتاب کا نام ہے. لیکن یہ کتاب ان کا سوانحی خاکہ ہے. سبزی باغ کی کہانی میری زبانی میرے خیال سے یہ ایک انوکھی کتاب ہے جس میں ایک خاص مقام پر رہنے والے لوگوں کے متعلق ذکر ہے، اور ذکر اس طرح سے ہے کہ اس میں بڑے بڑے امیر کبیر وزیر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹھیلے والے، سبزی والے، فقیر فقراء سب ہیں.
گویا کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے، بھانت بھانت کے لوگ ہیں اس میں، بہت دلچسپ قصے ہیں، ہمارے زین رامی صاحب بھی ہیں اس میں، اور نٹکھٹ صاحب بھی ہیں، نٹکھٹ صاحب بھی ہیں، ماموں کے حوالے سے۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ اپنے کیریئر کے سلسلے میں تگ و دو کر رہے تھے اور سبزی باغ میں مقیم تھے۔ اس میں ایک شخص پڑھتے وقت یہ خیال آیا کہ یہ شخص شاید موتیہاری سے متعلق ہے، موتیہاری میری جائے پیدائش ہے۔ تو ایک جج صاحب کا واقعہ ہے اس میں۔ جج صاحب بغیر چپراسی کے، باڈی گارڈ کے، ایسے تھیلا لے کے پہنچ گئے سبزی باغ سبزی خریدنے، اور سبزی فروش نے کچھ درست کلامی کر دی ان سے، تو وہ آگے بڑھنے لگے، تب تک پیر بہور تھانے کی گشتی جیپ وہاں آ کر کے رکی، اور انسپکٹر کود کر اترا، سلامی ٹھوکا ان کو، آپ سر یہاں سبزی خرید رہے ہیں، آپ تھانے پہ بیٹھیے، سب سبزی والوں کو وہیں بلا لیتے ہیں۔ اور سپاہیوں نے ہانکنا شروع کیا ٹھیلے والوں کو، تو انہوں نے روکا کہ نہیں ایسا مت کرو، ہم لے لیں گے کہیں سے، کہہ سن کر کے ان لوگوں کو چلتا کیا، خود آگے بڑھے۔ تو سبزی فروش خورشید پرویز صدیقی صاحب مرحوم کا شناسہ تھا، اس نے پوچھا کہ کہا ہو خورشید، یہ کون رہا؟ کہ ضلع جج ہیں۔ ارے باپ رے، مروا دیے، پہلے کاہے نہ بتایا رہا؟ کیا بتا رہا، تم نے تو چھوٹتے ہی جج صاحب کو ڈانٹ دیا۔ کاروبار کرتے ہو تو ذرا زبان نرم رکھو، سب کو خیراتی وفاتی سمجھتے ہو۔ وہ کون تھے؟ وہ جج صاحب مشہور پروفیسر شکیل الرحمان کے بڑے بھائی تھے، اور شکیل الرحمان کے والد صاحب کو ہم لوگ موتیہاری میں خان بہادر محمد جان کے نام سے جانتے ہیں، بڑے نامی وکیل تھے۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر راجندر پرساد صدر جمہوریہ کے اپنے بڑے بھائی تھے، بہنوئی تھے۔ اچھا یہ بات، ہاں، تو بڑے نامی گرامی لوگ اس خاندان میں ہوئے، خلیل الرحمان، جمیل الرحمان، شکیل الرحمان۔ یہ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہوئے شکیل الرحمان، لمبی لمبی زلفیں رکھتے تھے اور خود کو بابا سائیں کہلانا پسند کرتے تھے۔ ہیلتھ منسٹر بھی تھے انڈیا کے، ہیلتھ منسٹر چندر شیکھر کے زمانے میں 4 مہینے ہیلتھ منسٹر بھی رہے۔ تو ایسے ایسے لوگوں کا تذکرہ اس کتاب میں ہے۔ کسی زماں صاحب IAS کا تذکرہ ہے جو وہیں کسی گلی میں رہا کرتے تھے، ان کو لینے کے لیے جو سرکاری گاڑی آتی تھی، گلی میں تو نہیں جا پاتی تھی، لیکن وہاں نکڑ پر جو بسکٹ کی دکان تھی، گھماتے وقت ذرا سا کسی ٹوکری سے ٹچ کر گیا، کچھ بسکٹ گر پڑا، تو دکاندار صاحب نے ایک دم آسمان سر پر اٹھا لیا، تو باڈی گارڈ ان کا جا کر کے تھانے سے فورس بلا لایا۔ اب داروغہ آ کر کے اس نے سارا ٹوکری وکری الٹ دیا، سڑک پر لگایا ہے، تم نے دکان گھیر لیا ہے، پورا انکروچ کر لیا ہے، اور جج صاحب کو خبر ہی نہیں۔ وہ گھر سے نکلے آفس جانے کے لیے تو دیکھا کہ یہ سب تماشا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پولیس والوں کو تو خیر کہہ سن کے سمجھا لیا، اور خود عاجزی سے دکاندار سے معافی مانگی کہ بھیا تم کو تکلیف پہنچی ہے، آگے سے ایسا نہیں ہوگا، تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کی میں بھرپائی کر دوں گا۔ مگر اس کے ایسے ایسے دلچسپ واقعات ہیں کہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس ایک چیز ہم کو نظر سے گزری کہ اس میں ابواب نہیں ہیں۔ اگر ایک باب بنا کر کے چیپٹر وائز ہوتا تو پڑھنا زیادہ آسان ہوتا۔ ابواب اس میں نہیں ہیں۔ اب قاری کو شروع سے، ایسے دلچسپ کتاب اتنی ہے کہ شروع سے آخر تک آدمی پڑھ ہی جائے گا، لیکن اگر باب رہتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ غلام سرور صاحب کے سنگم میں بھی کسی زمانے میں یہ کام کرتے تھے۔
तो गुलाम सरवर साहब लेन देन के कच्चे आदमी थे, भले बाद में बड़े ओहदे पर पहुंच गए मगर लेन देन के कच्चे थे। उनका अखबार सदाए आम के प्रेस में छपता था और सदाए आम वाले को उन्होंने ज़माने से पैसा ही नहीं दिया छपाई का, उन्होंने बंद कर दिया, नहीं छापेंगे आपका, पहले एरियर पेमेंट कीजिए। उन्होंने खुर्शीद साहब को भेजा, जाओ समझाओ। ये गए तो बैरंग वापस आ गए, नहीं उसे नहीं मानते हैं, कहते हैं कि पहले बकाया जात अदा होंगे तब छपेगा। तो कैसे नहीं छपेगा, चलो। तो गुलाम सरवर साहब खुद गए, उनको भी उन्होंने देखते ही कह दिया, देखिए सरवर साहब आप पहले पैसा दे दीजिए। कि हुजूर मैं कुछ और अर्ज करने के लिए आया था। अच्छा कहिए क्या है? कि हुजूर आप सैयद हैं, मैं कुजड़ा हूँ, मेरा बाप कुजड़ा, दादा कुजड़ा, मैं आपके नाना से शिकायत करूँगा कि एक सैयद के दामन में हमको पनाह नहीं मिल रही है। और सदायाम के मालिक घबरा के फौरन खड़े हो गए कि नहीं नहीं आप भेज दीजिए, हम छाप देंगे। बाहर निकले फर्शी सलाम दे करके और इनसे कहा कि देखो ऐसे काम होता है, तुमको काम कराना नहीं आता है। गोया कि ये कहानी सब्जी बाग की ऐसी है कि हर कारी को इसको पढ़ना चाहिए इस अंदाज से कि इसकी बातें ज़हन नशीन कर लें। और किताबें ख़रीद के पढ़ी जाएं। किताबें इस ऐसे तो मुस्तहिक हैं ये लोग बहुत मुबारकबाद के, इनके जो फर्जंद अर्जुमंद हैं या उनके रफ़्क़ा हैं, गालिब निश्तर हैं या दानिश अयाज़ हैं या मुकम्मल हुसैन हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन उनकी और हौसला अफजाई होगी अगर हर शख्स इसे ख़रीद कर पढ़े। हमको याद आता है कि अंग्रेज़ी के एक बहुत बड़े नस्सार मज़मून निगार थे, फ्रांसिस बेकन नाम था उनका, फ्रांसिस बेकन। उन्होंने किताबों के मुतालिक एक जुमला लिखा था कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, some swallowed and some chewed and digested। यानी कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उनको उलट पलट कर देख लेना काफ़ी होगा, कुछ को एक सरसरी तौर पर पढ़ जाना भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनका अव्वल ता आखिर एक एक लफ्ज़ इम्पोर्टेंट होता है, उनको बिल्कुल हज़म कर जाना है, चबा चबा के। चबा चबा कर। ये किताब मेरे ख्याल से उसी ज़ुमरे की है। जनाब खुर्शीद परवेज़ सिद्दीकी मरहूम के हक़ में हम लोग दुआए खैर करें और उनके पसमानदगान को सब्र की तलक़ीन की जाए। ज़्यादा मैं नहीं वक्त लूँगा, आपका समा खराशी होगी। शुक्रिया। खुर्शीद साहब के दस्ते रास्त की या इनके दस्ते रास्त की, जो आप कह लीजिए, जो समझ लीजिए हैसियत रही इन दोनों की, ये इतने करीब उनके थे और वो इनके इतने करीब थे कि इसको लफ्ज़ों हम लोग बयान नहीं कर सकते। कई सफ़र तो हम लोगों का साथ साथ हुआ है, खुर्शीद साहब से मिलना जुलना, ये मामलात साथ साथ के रहे हैं। हाँ, चंद इल्मी मामले ऐसे थे जहाँ मुमकिन है कि नज़रियाती इख्तलाफ रहा हो, और रहा है, हम गवाह हैं। ये ठहरे माहिरे अबुल कलामियात, और उन्होंने जो कुछ मौन आज़ाद के सिलसिले में लिखा या उनका अपना जो नज़रिया था, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तहक़ीक़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हो सकता है, और किसी एक आदमी का कहा हुआ लिखा हुआ हर्फ़ आखिर नहीं हो सकता है। किसी ने अगर कुछ लिखा है तो जाहिर है कि दूसरे को हक़ है कि उससे आगे बढ़ के कुछ कहे।
تو اب تک ابوالکلام پر جتنے لوگوں نے معاوضات پیش کیے انہوں نے لکھا ہے وہ حرف آخر نہیں ہے. خورشید صاحب نے ان کو جیسا پڑھا ویسا انہوں نے پیش کیا. یہ ان کا حق تھا. اختلاف کرنے کا حق سب کو ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود بہت محترم اور بہت علمی طور پر جن کا حافظہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس وقت اتنی عمر میں اتنا اچھا ہے ان کا حافظہ اور ان کا مطالعہ بھی اتنا وسیع ہے. جناب شاہنواز احمد خان صاحب آج کی اس نہایت اہم محفل کے صدر بھی ہیں اور ان کے دیرینہ دوست بھی رہے ہیں. وہ تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ صدارتی خطبے کے ساتھ آج کی اس محفل کو آپ مکمل فرما دیں. آج کا یہ مائکوا لگائے ہیں لگا ہوا ہے. مبارک اجلاس جو ایک ایسی شخصیت کے متعلق منعقد کیا گیا ہے جن کے بارے میں ہمارے عزیز ڈاکٹر ظفر اللہ صادق اور ڈاکٹر زین رامد صاحب، سید عبداللہ ہاشمی صاحب اور خود ہمارے چاند نظامی صاحب کی جو تحریر ابھی میرے سماعت سے گزری ہے، سب کا محاصل یہ ہے کہ خورشید پرویز صدیقی صاحب ایک شخص تھے، لیکن شخص سے بڑھ کر ایک شخصیت تھے. اور جیسا کہ کہا گیا کہ جھارکھنڈ ہی میں نہیں بلکہ بہار کا بھی اگر آپ احاطہ کریں، محاصرہ کریں، تو جتنے صحافی حضرات گزرے ہیں بہار میں جو میری مطالعہ میں آئے ہیں، ان میں جو قلم میں طاقت تھی، جو ان کا جو ذہن تھا اتنا کھلا ہوا تھا، بے خوف تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ ان کا تعلق خانقاہ مجیبیہ سے تھا. بزرگوں کی صحبت سے وہ فیض یافتہ تھے. اس زمانے میں جب میں شمس الہدیٰ کا طالب علم تھا تو 70-71 میں محمد اظہار عالم صاحب جو بعد میں پنجاب کے ڈی جی پی ہوئے، رپورٹ بنائیے گا. وہ سنگم میں غلام سرور صاحب جب نہیں ہوتے تھے تو اداریہ وہی لکھتے تھے. جب ان کا انٹرویو ہو گیا اور جب وہ تفتیش ہوئی، محکمہ رسانی نے جب اظہار عالم صاحب کے بارے میں جاننا چاہا تو یہی لکھا کہ ہی از مسٹر عالم who edits سنگم in absence of server. اسی کی بنا پر ان کا فرسٹ IPS میں جو ان کا تھا وہ نہیں ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا. اس زمانے میں شمس الہدیٰ کی کچھ نیوز وغیرہ لے کر کے سنگم کا دفتر جو سبزی باغ میں تھا اکثر جایا کرتا تھا. اس زمانے میں بیتاب صدیق صاحب اور طارق صاحب کے والد شاہ مشتاق صاحب، کرنل محمود صاحب، ایوب صاحب، اس طرح کے پٹنہ کے جو اصحاب گرامی تھے وہ سب وہاں جمع ہوتے تھے. شام کو وہی جس کو ہم لوگ بھجنا وجنا کہتے ہیں وہاں تک. خیر وہ بات نہیں. خورشید صاحب جب جھارکھنڈ میں آئے اور جھارکھنڈ میں جب انہوں نے صحافت کی جو جلوہ گری تھی، تو آپ سب اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ صحافت اور صحافی کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں بھی آیا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ. تو یہ صحافت ایسی ہے کہ جو عوام کے احساسات ہیں، عوامی مسائل ہیں، چاہے وہ آئلی ہوں، غیر آئلی ہوں، سیاسی ہوں، ان تمام مسائل کو قلم کے حوالے کر کے جب ایک صحافی پیش کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس سے قصر سلطانی میں کتنا زلزلہ آئے گا، کتنا تلاطم پیدا ہوگا. یہ شخص خورشید پرویز صدیقی تھے. بارہا ہم لوگ ان کے اس کٹیا میں گئے جو آم کے نیچے وہ اکثر بیٹھ کر کے لکھا کرتے تھے. المیہ یہ ہے، معاف کریں گے، جب وہ بیمار ہوئے ان کی تنخواہ تھی 15,000 بیماری سے پہلے. شاید ان لوگوں کو علم ہو
کہ بعد میں اخبار کے مالک نے ان کی تنخواہ گھٹا کے 10,000 کر دی۔ خیر انہوں نے التماس کیا تو 2,000 اور بڑھایا۔ یہ اردو کی صحافت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، حکومت ہند نے بھی کئی ایوارڈ دیے۔ میں چونکہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا ایک افسر رہ چکا ہوں، ایک پالکر ایوارڈ آیا تھا کہ صاحب جتنے بھی جرنلسٹ ہیں اس میں چاہے رپورٹر ہوں یا اور دوسرے شعبہ میں کام کرتے ہوں، ان کے لیے ایک تنخواہ کا تعین کر دیا تھا۔ اردو صحافت میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ 10,000 اور 12,000 تو ایک ڈیلی مزدور کو ملتا ہے اس مہینہ میں، اور لیکن ان کی فقیری، اس فقیری میں جو ان کے اندر جو اللہ نے قوت عطا کی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ ملنا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب کسی سے ملتے تھے تو لگتا تھا کہ پرانی ملاقات کی تجدید ہو رہی ہے، اور وہ تواضع، وہ انکساری، وہ محبت، وہ شاید ایک تاریخ کا حصہ بن کے رہ گیا ہے۔ ان کے انتقال پر ہم نے خود اپنے کرائے کے مکان میں، میرے خیال سے آپ بھی تشریف فرما تھے، یاد ہے، ہم لوگ نے تعزیتی نشست کیا تھا، اور محمد دانش ایاز صاحب کی گزارش پر ہم نے بھی کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے جو اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔ یہ سبزی باغ کی کہانی میری زبانی، آپ سمجھیں کہ جیسے فردوسی کا ایک شعر ہے کہ بسے رنج بردم بسے نامہ خواندم عجم زندہ کردم دری پارسی۔ تو گویا انہوں نے وہ جو عظیم آباد کی تاریخ ہے، عظیم آباد کا جو کلچر ہے، اس کلچر کا جو محور تھا وہ سبزی باغ تھا۔ سبزی باغ میں علم، صحافت، سیاست، وہ سب کو اپنی یادداشت کی بنیاد پر، کوئی ان کے سامنے وہ پرانی کوئی دستاویز نہیں تھا، صرف ان کا ذہن اتنا طبع تھا، اتنے ذہن قوی تھا کہ سب کو انہوں نے لکھا۔ اور اگر آپ اس جملے کو برداشت کریں تو اس کا محرک بھی میں ہی تھا۔ جب مجھ سے انہوں نے کہا کہ شہنواز صاحب اس میں اتنے سارے اخراجات ہوں گے، کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہوگا۔ تو بعد میں جا کے فخر علی احمد کا جو ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ سے ایک چھوٹی سی رقم ملی ہے، اس پر یہ کتاب چھائی۔ تو کہنے کی غرض یہ ہے کہ اس وقت جھارکھنڈ میں، اب تھوڑا سا میں موضوع بدل رہا ہوں 2 منٹ کے لیے، کہ جو اردو کی حالت ہے، میری زبان ہے، اور اس زبان میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، سب کچھ اس زبان کے پردے میں ہے۔ آج 25 سال ہو گئے جھارکھنڈ کو بنے ہوئے، کتنی تحریکیں چلی، کتنی لوگ آگے بڑھے، کتنی عرضداشتیں دی گئیں، چھوٹا موٹا احتجاج بھی ہوا، لیکن قرآن میں سمم بکمن امیون فہم لا یبصرون جو ہے وہ بالکل صادق آ رہا ہے اس حکومت پر، کہ ہماری زبان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو تمسخر ہو رہا ہے، جو تلاعب ہو رہا ہے، وہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ یقیناً اب اس کتاب کو پڑھنے والی جو نسل آگے آئے گی، وہ جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے چاند صاحب سے ان کی جو تحریک کے اندر جو چھپا ہوا چھپی جو ترکیب ہے، اردو کی جو ترکیب ہے، اس کو سمجھنے والے، پڑھنے والے اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے، اور میں کئی دوسری نشستوں میں بھی کہہ چکا ہوں، ایک اردو کے خادم ہونے کے ناطے، کچھ زمانے میں بھی جب میں طالب علم تھا تو مغنی صاحب تھے، غلام سرور صاحب تھے، یہ دونوں ہمدم دیرینہ کی طرح تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کیدار پانڈے چمپارن کے، بیتیا کے، اس زمانے میں غلام سرور صاحب نے وہاں جا کے نعرہ دے دیا کہ اردو نہیں تو ووٹ نہیں۔ کیدار پانڈے خود سبزی باغ آئے اور کہا غلام سرور صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارے ضلع میں 22-23% آبادی مسلمانوں کی ہے، اگر یہ ہم کو ووٹ نہیں دیں گے تو ہم ہار جائیں گے، اگلا جو کیبنٹ ہوگا ہم اس میں اردو کو لے آئیں گے۔ چنانچہ بعد میں وہ سب پورا ہوا، ڈاکٹر جگن ناتھ کے زمانے میں ہوا۔ اردو کو یہاں سے نکال کر کے ایوان تک پہنچا دیا لوگوں نے، اور حکومت کو یہ بات ماننی پڑی
یہ زبان زندہ زبان ہے، ہندوستان کی زبان ہے، کسی طبقے کی کسی خاص، جیسے آج تک ہے کہ مسلمانوں کی نہیں کبھی نہیں، مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، پورے ہندوستان کی زبان ہے، قومی زبان کے شانہ بشانہ ہے۔ لہذا اس زبان کی حفاظت، اس کے صیانت، اس کی آبرو کو باقی رکھنا، یہ سب ہم لوگ کا فرض ہے۔ اور خورشید پرویز صدیقی صاحب نے بعد از خدا بزرگ توئی کے نام پر بھی ایک کتاب لکھی تھی، اس کا مسودہ مجھ کو بھیجا تھا۔ اس میں کچھ غلطیاں تھیں، کچھ نام میں، کچھ اور جگہوں کے نام میں، تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، دیکھیے سیرت پر کتاب لکھنا آسان نہیں ہے، تھوڑا اور کتابوں کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ وہ اس کو تسلیم کیا، اور میرے خیال سے وہ کتاب زیر طبع نہیں ہوئی ہے، یا ان کے لڑکے سے میری کل بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ نہیں چچا، اس کو بھی ہم لوگ وہ شائع ہونے کے قریب ہے۔ تو یہ بڑا کارنامہ کیا، اور یقیناً ان پر جتنا بھی لکھا جائے گا کم ہوگا، اور جو لوگ ہمارے ابھی رانچی سے تشریف لائے ہیں سب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بہت گہرائی کے ساتھ اور بہت نیک نیتی کے ساتھ ہمیں یہ موقع دیا ہزاری باغ کے لوگوں کو کہ خورشید پرویز صدیقی کی خدمات پر ہم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے احساسات کو شیئر کیا، اور ہم کوشش کریں گے جیسا کہ آپ نے کہا، ابھی ہمارے دانی صاحب نے کہا کہ صاحب ظہیر صاحب پر بھی کام ہونا چاہیے، اور کام ہوا بھی ہے۔ تو یہ بہت اچھا مشورہ ہے کہ ظہیر غازی پوری کے جو ادب پر احسانات ہیں، چاہے وہ جس صنف میں آپ لیں، نثر میں لیں، نظم میں لیں، ربائی میں لیں، محمد جس میں لیں، بڑا کام کیا ہے۔ اور ادیب کو کسی طبقے میں نہیں بانٹا جا سکتا ہے، کسی مسلک کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ادیب بے باک ہوتا ہے، اس کا سب مشرب اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ادیب کے قلم کو کسی مشرب میں مقید کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خورشید پرویز صدیقی صاحب نے بھی وہ، اب یقین جانیے کہ آج کا جیسا آپ نے عرض کیا کہ اب کے جو صحافی ہیں وظیفہ خوار بن چکے ہیں۔ مالک کہتا ہے یہی لکھو، یہ لکھو گے تو ہم کو جو ہے یہ ملے گا، ایڈ ملے گا، اور کہیں اس کے خلاف لکھو گے تو پھر تمہاری نوکری گھر۔ کتنا سنبھل کر کے ایک صحافی کو لکھنا پڑتا ہے تاکہ قلم کی آبرو بھی باقی رہے، اور سماج نے جو ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ محض اس بنیاد پر کہ کبھی انہوں نے قلم کا سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ وہ تھوڑی سی جگہ لے کر کے بڑی مشکل سے ایک مکان بنایا، اور اس میں ہم لوگ کئی بار جا بھی چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں، اور ہم آج کی مجلس میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کریں کہ ان کی مغفرت کے لیے بارگاہ عزتی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو خدمات کیا ہے امت کے لیے اور پورے ملک کے لیے جو کام کیا ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کے وارثان کو صبر عظیم ادا کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ہم کو ایک موقع دیا، اور ہمارے تعلقات واقعی اب 70-71 سے گن لیجئے، بیچ میں ڈراپ ہوا، لیکن وہ تازہ بتازہ رہے۔ جب بھی ہم لوگ گئے تو انہوں نے اسی خوشدلی کے ساتھ کلام کیا، بٹھایا، اور جو تواضع ہوتی ہے کبھی کبھی ہم وہ کچھ لے کے بھی جاتے تھے تو قبول کرتے تھے، جیسے ہدیہ۔ تو ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں ہدیے کی گنجائش ہے، اور بہت خوشدلی کے ساتھ کہا جیسے صاحب یہ آپ گاؤں سے لائے ہیں، ہم کو بہت قبول ہے، یہ ان کی محبت تھی۔ آج یہ سب روایتیں جو ہیں وہ سماج سے مٹتی جا رہی ہیں۔ آج ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ ہماری روایت تھی، جس روایت کے ہم حامل تھے۔ وہ روایت صرف یہ نہیں تھا کہ صاحب ہم 5 وقت مسجد میں نماز پڑھ لیں، اور جب گلی میں جائیں تو اس کو ہم بھول جائیں، سلام بھی نہیں کریں، بس نماز تک مسلمان ہیں، اور نماز کے مسجد سے باہر نکلے تو تم یہ فلاں ہو، ہم فلاں ہو، ابن فلاں ہو، نہیں۔ کل مومن اخوہ، اسلام نے کہا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ بھائی، اسی بات پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، موقوف کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عزیز نٹکھٹ صاحب کا کہ ہم لوگ 2-3 دن پہلے بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ کام ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے ہوٹل کے ذمہ داروں سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ جگہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ اردو کی بقا کے لیے کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ گھروں میں ہماری زبان جو ہے وہ کم سے کم
कुछ तो अल्फाज हम लोग उर्दू के घर बोले, तशरीफ लाइए, अब विराजमान होइए। अब विराजमान भी हम बोल सकते हैं, लेकिन तशरीफ कहाँ चली जाएगी, हैं? तो कोशिश करना चाहिए, कोशिश मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश किया उसने पाया। तो बहरहाल इस तरह की और मजलिसें इस शहर में अक्सर होती रहती हैं, और चांद साहब भी गवाह हैं, ज़फ़रुल्लाह साहब भी हैं, हमारे मोहतरम कासी साहब भी हैं, हारून साहब हैं, बहुत बुजुर्ग शायर हैं, 80 प्लस है भी। हमने अर्ज़ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो उससे बड़ा हूँ, सैयद अरशद मदनी साहब की जब तकरीर, तो उन्होंने कहा कि उम्र के एतबार से मैं देखिए कितना जवां साल हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और सब पर मोहब्बत साया फगन हो, हम लोग सब मिलजुल करके रहें, कभी मनो तू की तमीज़ नहीं वापस हो। जब तक ये एक बुनियाद मरसूस की तरह जब बन जाएगा, इंशाअल्लाह उर्दू महरूम नहीं रहेगी, उर्दू के मामलात हल होंगे, और सरकार भी महसूस करेगी कि नहीं साहब इसके पीछे एक ताकत है, एक कुव्वत है, उस कुव्वत को, उस ताकत को मुज्तमा करने की ज़रूरत है। और अगर रांची के लोग हम लोग कभी बुलाएंगे, इंशाअल्लाह हम लोग हाजिर होंगे। इसी अल्फाज के साथ, दुआई अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। हजरात तो बाखबर हो ही गए होंगे, सदारती खुतबे के बाद कुछ होता नहीं है, लेकिन एक बात 2 मिनट के अंदर एक बात अर्ज़ कर दें कि शाहनवाज साहब की शख्सियत भी बड़ी गनीमत है। जैसा कि खुर्शीद साहब ने सब्ज़ी बाग की तारीख़ लिखी है, इनके हाफ़ज़े में भी पुरानी बातें इतनी महफूज हैं। अगर ये उर्दू अदब की जो बिहार में उर्दू के सिलसिले में तहरीक चली, नई नस्ल के लोग तो वो सब जानते भी नहीं हैं कि कैसे तहरीक चली और हुकूमत पर कैसे दबाव बनाया गया और कामयाबी हासिल हुई। मौका मिले तो आप कोशिश कीजिए कि वो भी एक चीज़ सामने आ जाए। और हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि देखिए इनकी भी उम्र 70 और 80 के दरमियान ये भी झूल रहे हैं, लेकिन आज भी देखते कि इनका अज़्म बहुत जवान है। जब इनको आवाज़ दीजिए, उर्दू तो इनका ओढ़ना बिछौना है, उर्दू से इनको इश्क है, ऐसा लगाव हम लोगों को पैदा करना होगा। और एक बात इन्होंने जो कही है कि उर्दू नहीं तो वोट नहीं, अब हम समझते हैं कि झारखंड में भी इस तहरीक को जिंदा करने की ज़रूरत है। अब काम नहीं चलेगा, ये 6ठा साल है, आप देख लीजिए 2 मैनिफेस्टो आ गया 6 साल के अंदर, दोनों मैनिफेस्टो में उर्दू की बात है, एक कदम आप आगे नहीं बढ़े। मदरसों का जो हाल है आप देख रहे हैं। तो रांची में मरकजी मुकाम पर आप हजरात हैं, इसलिए हम आप हजरात से कह रहे हैं, ये मत समझिए कि हम फेंका फेंकी कर रहे हैं, अपना भार आप पर डाल रहे हैं, नहीं। मरकजी मुकाम पर चूंकि आप हजरात हैं और शहरों के लोग भी आ सकते हैं वहाँ, इस नुक्ते पर गौर कीजिए। और अब छोड़िए नेतागिरी, बहुत हुआ, ये साहब वो साहब, और वहाँ से एक तहरीक, इस तरह की एक मूवमेंट शुरू कीजिए, धीरे धीरे चिंगारी शोले की शक्ल लेगी। ये एक बड़ी अच्छी बात शहनवाज साहब ने कही है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। आप हजरात तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पर रांची से दानिश साहब हों, कफील साहब हों, गालिब निश्तर साहब हों, और हमारे शहनवाज साहब हैं और अयाज साहब हैं, वगैरह वगैरह जो हजरात तशरीफ़ लाए, तहे दिल से आप हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ से भी हज़ारीबाग से जो लोग तशरीफ़ लाए, बड़े अहम लोग हैं, हमारे कासिर साहब हैं, हारून साहब हैं, बहुत से लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ, डॉक्टर ज़कीउल्लाह साहब, हमारा दोस्त, हमारा अजीज़, हमारा साथी, नहायत काबिल शख्सियत, अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, कई ज़बान, हिंदी है ना। पहले अगर आते तो मैं इज़हार ख़याल की दावत इनको ज़रूर देता, लेकिन हमने इनको इसलिए रोका कि बुज़ुर्गों का सिलसिला शुरू हो गया था दरमियान में, इसलिए आप माज़रत खा। आप हज़रात तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि एक बात ये हुई, खुर्शीद साहब पे भी एक सेमिनार होना चाहिए, ज़हीर साहब पर भी हो, सेमिनार होना चाहिए। इत्तफाक है कि खुर्शीद साहब 2 बार हज़ारीबाग आए अपनी ज़िंदगी में, दोनों बार हमारी ही दावत पर आए। पहली बार 2001 में आए जब हम लोग का दफ्तर का इफ्तिताह था, दूसरी बार हमारे घर पर हमारी किताब की इजरा की तकरीब थी। हाँ, आप सब लोग उसके गवाह हैं, सारे लोग मौजूद थे। खुर्शीद साहब मेहमान खुसूसी थे उनके हाथ से, और उस्मानी साहब भी थे, वगैरह वगैरह। बहरहाल सेमिनार का भी खाका मुरतब कीजिए, गालिब भाई, रांची में कीजिए, हज़ारीबाग में कीजिए, सेमिनार का भी खाका मुरतब कीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़कीउल्लाह मिसबाही, आज हम लोग हज़ारीबाग शहर के बीच में वाक़े
पगमिल रोड पर ग्रैंड पैलेस के वसी व अरीज हॉल में यकजा हुए हैं। यहाँ पर दो उर्दू ज़बान में दो किताबों का इजरा अमल में आ रहा है, बल्कि आ चुका है। एक किताब है सब्जी बाग की कहानी मेरी ज़बानी। ये दुनियाए सहाफ़त के अजीम ताबिंदा सितारा खुर्शीद परवेज़ सिद्दीकी साहब के कलम से लिखी गई किताब है। और एक दूसरी किताब है अदबी दुनिया, जो कि एक सेमाही है और इसके मुदीर मोहम्मद दानिश अयाज साहब है। ये किताब खुर्शीद परवेज़ सिद्दीकी साहब की शख्सियत पर बड़े बड़े कलमकारों, दानिश्वरों, कॉलेज और प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों, वहाँ के मुहक्किकीन, रिसर्चर्स के द्वारा उनके तहकीकी मकाले दुनियाए सहाफ़त की अजीम शख्सियत खुर्शीद परवेज़ सिद्दीकी साहब के ऊपर लिखी गई मकालात का मजमुआ है। और ये दोनों किताबों का इजरा आज इस ग्रैंड पैलेस के वसी व अरीज हॉल में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इल्म अदब के ताबिंदा सितारे और अपने मैदान के अजीम शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी, उनकी बावकार मौजूदगी में बज़्म ज़ाहिर गाजीपुरी हज़ारीबाग, जो उर्दू अदब के एक अजीम मुहक्किक अदीब थे, उनके नाम से एक मौसूम बज़्म ज़ाहिर गाजीपुरी एक चल रहा है, उसके बैनर तले यहाँ पर यह नशिश मुनक्किद हुई और वहीं पर इन दोनों किताबों का इजरा अमल में आया। और फिर यके बाद दिगरे इन दोनों किताबों के पर मुख्तलिफ दानिश्वरों का, मुख्तलिफ अदीबों का, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, दुनियाए उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम शख्सियतों का इनके ऊपर उनके कीमती आरा और तासुरात सामने आए और इजहार ख़यालात पेश किए गए।